بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شیر کشمیر، میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے کشمیر کے لیے ہر وقت تن من دن سے لڑنے اور ہر محاذ پہ اپنا کردار ادا کرنے والے میرے قائد راجہ فاروق حیدر خان صاحب، میرے محسن، میرے قائد، سچی بات ہے میں جس سے آج کھڑا ہوں اللہ کے بعد ان کی مہربانی ہے۔ جناب خواجہ محمد آصف صاحب، جناب منشاء اللہ بٹ صاحب، میرے بھائی چودھری ارمغان سبحانی صاحب ممبر قومی اسمبلی، میرے بھائی رانا لیاقت علی صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، رانا افضل صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، میرے دوست احمد رضا قادری صاحب منسٹر، چودھری محمد اسماعیل منسٹر، شوکت شاہ صاحب منسٹر، ناصر ڈار صاحب تشریف لائے منسٹر، راجہ جاوید صاحب، سب دوست، اگر کسی کا نام رہا تو اللہ کے واسطے باقی دے دیں، طارق سبحانی صاحب، کیونکہ میں لکھ کے تقریر نہیں کرتا، یہ میری عادت نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میرے دل سے میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہاں تشریف لائے وہ میرے لیے ہمیشہ میری انہوں نے رہنمائی بھی کی۔ میں سب دوستوں ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد سب پنڈال کے دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، میرے متروں کو السلام علیکم۔ بڑی سیدھی بات ہے کہ میں خیر صاحب کے ہوتے ہوئے تقریر کرتا بھی ہوں تو اجازت لے کے کرتا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے بعد میں شاید میں تو اچھا بول دوں، لیکن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں بات بنتی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر خان صاحب اس لحاظ سے کہ کشمیر کا پہلی بار تو ایسا پرائم منسٹر ہے جو سارے کشمیر، سارے پاکستان اور دنیا کے ہر کونے پہ جا کے، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، وہ اسکینڈینیویا ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں جا کے اگر کشمیر کا پیغام دیا ہے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی دادرسی کے لیے دہائی دی ہے، پوری دنیا کو اس معاملے میں اٹریکٹ کیا ہے، پوری دنیا میں یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو میرے قائد نے ہمیشہ کشمیر کے بارے میں بات کی ہے، اور جب بھی کی ہے اس درد دل سے کی ہے کہ آدھے پنڈال کے آنسو نکل آتے ہیں، اور جس دیدہ گئی اور جس میں سمجھتا ہوں کہ کنونشن سینٹر میں جس طرح وقت کے حکمرانوں کو، دنیا کے ٹھیکیداروں کو جس طرح کشمیر کا مقدمہ راجہ فاروق حیدر نے پیش کیا، اس کی مزید تعریف نہیں ہے۔ یہ ذرا ٹائم کا مرنا ہو گیا ہے، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ جن کو سننے آئے ہیں، میرے محسن، میرے قائد خواجہ آصف صاحب جب بھی اسمبلی میں بولتے ہیں کشمیریوں کے حق میں ڈٹ کے بولتے ہیں، آزاد کشمیر میں جا کے بھی کشمیریوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، اور دنیا جب وزیر خارجہ بھی رہے، دنیا میں جہاں کہیں گے کشمیریوں کی بات کی، ہم اس لحاظ سے سارے کشمیری اور سارے مہاجر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان کا بھار ہم پہ ہمیشہ رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نے ہی یہ پاکستان بنایا تھا، مسلم لیگ ہی اس کو اللہ کے فضل سے بچائے گی، اور مسلم لیگ ہی کشمیریوں کو آزادی دلائے گی انشاءاللہ۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ دعا اللہ تب ہی سنتا ہے جب کوشش کی جائے۔ میری وقت کے حکمرانوں سے، دنیا کے ٹھیکیداروں سے، اس اقوام متحدہ سے جو کسی پرندے کی تکلیف کا بھی جائزہ لیتا ہے اور اس پہ اس کی آوازاری شروع ہو جاتی ہے، مظلوم مسلمانوں کو، مظلوم کشمیریوں کو، محکوم کشمیریوں کو، ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہر وقت دنیا کی راہ دیکھ رہی ہیں، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
کہ تم اپنے مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے نہیں جاتے. اگر اس کے باوجود OIC جو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلم امہ ہی نہیں بلکہ بیوہ ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں 57 مسلمان ملک ہے اور کشمیر میں ظلم اور بربریت 1 سال سے، یہاں بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو ہماری چیخیں نکل گئی، لیکن جس جگہ جنگ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو، جن کو لیا کھانا پینا رہنا سہنا ترین ان کے کھیتی باڑی ان کے فصلیں اجاڑ دی گئی ہیں، کیا وہ لاک ڈاؤن اتنا آسان ہے؟ میں ایک بچی کی فریاد کے بعد ارون مشرا ایک اخباری رپورٹر تھا انڈیا کا، وہ سری نگر میں گیا تو ایک بچی نے چھت سے اس کو آواز دی کہ ارون مشرا کی بات سن کے جانا، میں نے تمہیں ایک پیغام دینا ہے. تو اس نے کہا بہن بتاؤ. اس نے کہا دنیا کو بتا دینا کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، میری دعا ہے. اس نے کہا میں دعا نہیں دیتی، میں دعا کرتی ہوں کہ ساری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی جائے. اور اس بچی کی مظلوم بچی کی دعا اللہ نے سنی اور کووڈ کی صورت میں ساری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی. اس لیے ہم نے یہ پروگرام اس لیے بھی کیا ہے، سچی بات ہے ہماری 2 نسلیں، اب ہماری 3ری نسل چل رہی ہے اور 3ری نسل کو یہ بتانے کے لیے، ان کو ان کا مقصد یاد کرانے کے لیے، ان کو ان کے بہن بھائی اور رشتہ داروں کو یاد کرانے کے لیے، اور جو آج کے دن 1 لاکھ مسلمان تحریک ہوئے تھے، ٹوٹل 2.5 لاکھ مسلمان جنگوں میں شہید کیے گئے تھے، 50,000 عورتیں اب بھی ہندوؤں کے گھروں میں بچے چل رہی ہیں. یہاں راجا صاحب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر تیسرے گھر میں ایک شہید ہوا تھا، اور یہ سارے لوگ ورکنگ باؤنڈری پر اس لیے بات ہوئے تھے. میں نے جب بھی اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کی بارڈر یہاں سے صرف 2 کلومیٹر بارڈر ہے، میں نے کہا بارڈر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے یار ہم نے واپس جانا ہے. وہ یہ آس لیتے کب نہ چلے گئے. خدا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کون سی طاقت ہے جو نہیں ہے. کیا کرنا ہے اس معیشت کو؟ افغانستان کے طالبان کے پاس کون سی معیشت تھی؟ انڈیا امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ گفتگو کر رہا ہے، ان کی کون سی معیشت تھی؟ اگر معیشت پہ رہنا ہوتا تو کبھی ہمیں ان کے ساتھ ٹیبل پہ نہ بیٹھتا. ہم پہ اللہ کا فضل ہے، ہماری معیشت بھی ٹھیک ہے، ہمیں کہنے کی طاقت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ کرنی چاہیے، لیکن جنگ میں آپشن ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ پہ ظلم ہو، آپ پہ زیادتی ہو تو پھر آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت ہمیں اقوام متحدہ نہیں دیتا ہے. میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے پیغام کے ساتھ انشاءاللہ آزادی کا صبح ضرور ہو، آزادی کا سویرا ضرور نکلے گا. لیکن ہم پاکستانی ہیں، بات میں کچھ اور ہے، لیکن پاکستان کی سرحدوں میں ہمارے باپ دادا کا خون لگا ہے، وہ خون ہم پہ قرض ہے، وہ خون پاکستان پہ قرض ہے، ان بیٹیوں کی عصمتیں پاکستان پہ قرض ہے، ان میں ان ماؤں کی جو ہندوؤں کو گھر میں نجائز اولاد جگ رہی ہے، ان کا بھی ہم پہ قرض ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ قرض آج نہ چکایا تو کب چکائیں گے. اس لیے میں پھر وہی بات ہے، میں اجازت چاہوں گا ان الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ. دعا کیجیے یا اللہ، یقیناً ہم ادبی لحاظ سے کبھی طاقتور نہیں رہے، لیکن مسلمانوں نے کوئی جنگ ادبی وجہ سے نہیں جیتی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی ادبی تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، سب جنگوں کی یہ صورتحال تھی، جنگ خندق میں بھی یہی صورتحال تھی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ادبی طاقت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب ہم اللہ کی نصرت، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلے گئے تو یہ ہندو ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. میں آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ کرے
کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور ہم یہاں سے ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہماری جان، ہمارا تن، ہمارا دم، ہماری اولادیں، ہمارا خون آپ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم ایک قطرہ خون پہ آخری قطرے تک آپ کی مدد کریں گے۔ میں وہ شخص ہوں، اللہ کے فضل سے کئی لوگ یہاں گواہ ہیں کہ میں موت سے نکلوانے بھی جاتا تھا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ میرے باپ داد کی قبریں جموں میں ہیں، اور اس جموں کی آزادی کی طرف مجھے ایک بار اور مولانا صاحب نے کہا تھا، وہ بات میں دہراتا تو نہیں، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے کہا تھا جو کچھ ہو جائے میں مظلوم کشمیریوں کی بات ضرور کروں گا، ہر سطح پہ کروں گا۔ خاص کے لیے اگلے دن بھی یہ بات میں نے اللہ کے فضل سے کہی تھی کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، ممبر اسمبلی بندہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے، ممبر اسمبلی بنوں یا نہ بنوں، مجھے کوئی ڈسکوالیفائی کر دے، نہ تو یہ خاکے ہمیں منظور ہے، نہ دنیا کی یہ بدماشی ہمیں منظور ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہر سے کہتا ہوں مجھے کوئی شخص کہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے ابھی گولی کھاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور اس نماز رسالت پہ ہم سب لوگ، اور آج میں ایک بات کرتا چلوں، آج میرے دوست یا سنی تحریک کے لوگ بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رانا آج اقبال حقاص صاحب کا نام مجھے سچی بات میرے بھائی ہیں، چھوٹے ایم پی ہیں والے علاقے سے، ان کا میں نام نہیں لے سکا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، میرے اللہ تو کمزور کر رہے ہیں، میرے اللہ تو تیرا ناصر، ہم بزرگوں کے سچے بات لے کے جائے، آج اس حالت تو ہے، یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، ان ظالموں کے ہاتھ توڑنے میں مولا ہمیں طاقت دے کہ ہم ان ظالموں کے جلوے پنجے استبداد سے اپنے بہن بھائیوں کو آزاد کرا سکے، آزادی کا سویرا طلوع ہو۔ بہر میں آخری ایک بات کے ساتھ، شاید بندے کہتے ہو بات آخری کرتا ہے، لیکن سچی بات ہے جب میں کشمیر میں بولتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ بولتا رہوں، بات کرتا رہوں، تب تک کرتا ہوں جب تک کشمیر آزاد ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں تمام دوست جو یہاں تشریف لائے، جن کا نام اسٹیج سیکرٹری لے سکا یا نہیں لے سکا، میں نے ایک شخص کو ریسپشن پہ کھڑے ہو کے ریسیو کیا ہے، مجھے ہر شخص کا پتہ ہے، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آپ 2 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں۔ اور ایک آخری بات کے ساتھ کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے دعا کیجیے، یا اللہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پہ استحکام بخش، سیاسی اور معاشی طور پہ مضبوط پاکستان، کشمیریوں کی آزادی کی گارنٹی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکرگزار ہوں اسٹیج سیکرٹری صاحب کا، میری انہوں نے کو تعریف جو ہے ضرورت سے زیادہ کر دیا ہے، بڑا مہربانی ان کی۔ میں شکرگزار ہوں اپنے بھائی چودھری ساق صاحب کا، MLA اور ارمغان سبحانی صاحب عزیزم کا، اور رانا عارف صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر برادرم راجہ فاروق صاحب کی موجودگی میں اس تقریب کے جو ہیں مہمان خصوصی ہیں، ان کی موجودگی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ میں
जितने भी अकाबरीन इस वक्त स्टेज पे बैठे हुए हैं, राना लियाकत साहब हैं, मंशा भट्ट साहब हैं, चौधरी खुशअख्तर सुमानी साहब हैं, शौकत अली शाह साहब हैं, चौधरी इस्माइल साहब हैं, अहमद रज़ा कादरी साहब हैं, नासिर साहब हैं, तौहीद अख्तर साहब हमारे सियालकोट के साबिक़ मेयर हैं, तारिक सुमानी साहब हैं। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्टेज को रौनक बख्शी। मैं शुरू में राय साहब के कान में एक दरख्वास्त कर रहा था। मेरा एक बरखुरदार है, बेटा ही है, वो जापान से उसने आज फ़ोन किया था हाफिज शाहिद साहब ने कि मैं राय साहब को रिक्वेस्ट करूं कि इस हल्के में कोई तरक्याती फ़ंड दें ताकि इस हल्के की पसमानगी जो है वो दूर की जा सके। राय साहब ने तुम्हारी मेहरबानी से मेरे से वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला अब ये मामला जो है ये चौधरी इसहाक साहब के ज़िम्मे है कि वो किस चीज़ की या किस स्कीम की जो है निशानदेही करते हैं इस हल्का में। इस हल्का में अल्लाह का फजल है, MNA अजीज़म अरमान सुमानी साहब, MPA राना आरिफ फरनाज साहब और MLA चौधरी इसहाक साहब, सारे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए। राय साहब मोहतरम, राया फारूक हैदर साहब मोहतरम जो है कश्मीर की आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख में सवाए 2-3 अकाबरीन के जो इस ओहदे पे फायज हुए माजी में पिछले 72 साल में, वो बुजुर्ग हैं। मैं उनके साथ तो मुआवजा नहीं करूँगा, लेकिन मेरी यादाश्त जहाँ तक कायम साथ देती है मेरा, राजा फारूक हैदर साहब जो हैं, जिस तरह कश्मीर का केस वो लड़ रहे हैं, कश्मीर की तारीख में शायद ही कश्मीर का केस किसी ने इस तरह लड़ा। वो कश्मीर की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के बाहर भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लड़ रहे हैं। हमारे मौजूदा हुक्मरान कश्मीर काज के साथ मुखलिस नहीं है। अगर हमारे मौजूदा हुक्मरान कश्मीर के काज के साथ कश्मीर की आज़ादी के साथ, मखबूदा कश्मीर के बेटे और बेटियों के साथ, शहीदों के खून के साथ अगर मुखलिस होते तो मैं कसम उठा के कहता हूं सुकूत कश्मीर ना होता 5 अगस्त को। 5 अगस्त को जो सुकूत कश्मीर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि मौजूदा हुक्मरानों की कश्मीर के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। मैंने अगले दिन कौमी असेंबली में कहा कि हमारे लिए कश्मीर जो है, इस्लामाबाद में सरीना होटल के बाहर एक क्लॉक लगा हुआ है। कश्मीर का काज जो है, कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो सिमट के उस क्लॉक तक आ गई है। यह चंद तस्वीरें जो कश्मीरी वहां पे लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, उनकी तस्वीरें हम लगा देते हैं। अगर मौजूदा हुक्मरानों की कोई कमिटमेंट होती कश्मीरियों के साथ तो आज सारी दुनिया में कश्मीरी बेयार मददगार ना होते। हमें OIC ने, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के काज पे अकेला छोड़ दिया। तमाम मुसलमान ममालिक, 50 से ज्यादा मुसलमान ममालिक जो हैं
ان میں سے 3-4 کے علاوہ کسی نے کشمیر کاز کی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے حمایت نہیں کی، کیونکہ ہم ان کے وکیل ہیں۔ جب وکیل ہی جو ہے وہ 2 نمبر ہو جائے، ہمارے حکمران جو ہیں وہ کشمیر کے کاز کے ساتھ 2 نمبری کریں تو پھر کسی اور ملک کو کیا پڑی ہے؟ میں ہمیشہ پچھلے 30 سال میں نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ اگر مہاجرین دیکھنے ہیں تو پاکستان میں مہاجرین اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو کشمیر کے مہاجرین دیکھیں۔ میرے بھائی نے صحیح کہا کہ یہ ورکنگ باؤنڈری پہ آ کے کشمیری صرف اس لیے آ کے بسے، سیالکوٹ اور دوسرے شہر جو باؤنڈری کے ساتھ ساتھ تھے اس لیے بسے کہ ان کو ایک امید تھی کہ کشمیر آزاد ہوگا، جموں آزاد ہوگا اور ہم واپس آئیں گے۔ پچھلے 2 سال کے اندر وہ امیدیں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ اگر وہ آج امیدیں زندہ ہیں تو مجھے یہ کہنے دیجیے کہ پاکستان کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، وہ زندہ اس لیے ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، 1.5 سال میں جو لاک ڈاؤن میں وہاں پہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ ان کی جدوجہد ہے جس نے آج کشمیر کے کاز کو زندہ رکھا ہے۔ میرا قائد نواز شریف اقامے میں قوم متحدہ میں گیا، اس نے برہان وانی کا نام وہاں پہ لیا۔ اس نے جس طرح جتنی بار بھی ہو گیا وہاں پہ، اس نے کشمیر کاز کی کمٹمنٹ کا جس طرح مظاہرہ اس نے کیا، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے، پاکستانی وزیر اعظم نے کشمیریوں کے ساتھ اس محبت، اس اخوت اور اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہو۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ رنج کی بات ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور ہم نے اپنی شاہراہ جو ہے دشمن کے حوالے کر دیا ہے، اس کو کسی سودے کا، کسی بین الاقوامی سودے کا حصہ بنا دیا۔ یہ کشمیر میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ کشمیریوں کے خون سے غداری ہوئی ہے، کہ پاکستان نے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا اس وقت جب ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کشمیریوں سے غداری، کشمیری خون سے غداری، پاکستان سے غداری۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر آپ کی شاہراہ میں ہے، تو اگر آپ شاہراہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ اپنے وجود کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، آپ اپنے وجود کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب ایک دفعہ پھر پاکستان کی کمٹمنٹ جاگے گی کشمیریوں کے ساتھ، اور ہم نے جس طرح پچھلے 72 سال میں نے اپنے دن قومی اسمبلی میں کہا کہ ہم نے 1948 میں، 1965 میں، 66 میں، کارگل میں کشمیر کی جنگیں لڑی ہیں۔ پاکستان کا پہلا نشان حیدر جو ہے وہ کشمیر کا 48 کی جنگ میں تھا۔ ہماری کمٹمنٹ ہے، خون کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارے فوجیوں کا، ہمارے سویلینز کا خون جس طرح بہا ہے، پتہ نہیں کس سودے کی نظر ہو گیا ہے پچھلے 2 سال میں، وہ کس داؤ پہ لگ گیا ہے وہ ساری تاریخ اور ساری کمٹمنٹ۔
انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا. یہ دونوں مقبوضہ مسلمانوں کے علاقے جو ہے ایک دن آزاد ہوں گے. جس کمٹمنٹ کا اظہار آزاد جموں کشمیر میں راجہ فاروق حیدر صاحب کی وزارت عظمیٰ میں ہوا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پچھلے 72 سال میں اتنی کمٹمنٹ جو ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کشمیر میں نہیں تھی. مجھے یاد ہے، رائے صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ مسلم کانفرنس کے اوپر اب اعتبار نہیں کریں گے، ہمیں اپنی پارٹی جو ہے کشمیر میں چاہیے. رایا صاحب اس تحریک کا یا اس مطالبے کا رایا صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا. پاکستان میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو، میاں نواز شریف کو اس بات سے کنونس کیا کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہونی چاہیے، اور اس کا اللہ کے فضل سے ہمیں فائدہ ہوا، سیاسی فائدہ ہوا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پرچم تلے میاں نواز شریف کی قیادت میں اپنا لوہا کشمیر میں منوایا ہے. میرے بھائیوں، رائے صاحب نے بھی خطاب کرنا، میں لمبی بات نہیں کر رہا. اس وقت بھی جگہ ہے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہماری بیٹی مریم نواز گلگت اور بلتستان کے انتخابات کے لیے سکردو میں اور گلگت میں، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. آج سے 1-1.5 ماہ پہلے کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا جائے. میاں شہباز شریف نے اس اجتماع میں کہا کہ یہ صوبہ بنانے والا مسئلہ جو ہے یا مرحلہ جو ہے یہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا. یہ 15 نومبر والے یا نومبر میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس وقت ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی، یہ ہو لے گا. اس اجتماع میں پی ٹی آئی بھی موجود تھی، اس کی قیادت بھی موجود تھی، لیکن ان کا جو لیڈر ہے اس نے وہاں پہ جا کے اس بات کا اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آپ کو صوبہ دیں گے. میرے لیے آزاد کشمیر کا شہری ہو یا بلتستان کا شہری ہو یا پاکستان کے کسی صوبے کا شہری ہو، اس کا ایک ترقی کے اوپر، اس کو ایک بہتر زندگی کے اوپر، اس کے بنیادی حقوق کے اوپر اتنا ہی تصرف ہونا چاہیے جتنا کسی کا اور تھا. آج سے 20 سال پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا. اس وقت وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اس سے کشمیر کے قوم کو نقصان ہے، لیکن ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس ایشو کو دوبارہ اٹھایا گیا. اس کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، اس لیے اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی اس اجتماع میں بلایا گیا. آج بھی اگر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے تو یہ غلط بات ہے. کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. الیکشن میں اگر وہ دھاندلی ہوئی جو 2018 کے الیکشن میں پاکستان میں ہوئی تو خدا نخواستہ گلگت بلتستان کے جو شخص ہے اس کو بھی اسی طرح نقصان پہنچے گا جس طرح پچھلے 2 سال کے اندر 2018 کے دھاندلی والے انتخاب کی وجہ سے پاکستان کے 2 سال میں نقصان پہنچا. پاکستان کی معیشت ختم ہو گئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ہم ایک ایسے علاقے میں جلسے کا انعقاد کر رہے ہیں جو زرعی علاقے. میں نے اگلے اسمبلی میں کہا
کہ 1600 جو گندم کی قیمت نہیں ہونی چاہیے، قیمت 2000 ہونی چاہیے. سندھ نے کر دی، لیکن پنجاب نے ابھی بھی نہیں کی. ان کو سوائے چینی، گندم، آٹا، دوائیاں، ان سب کی ڈکیتیوں سے فرصت ملے تو عوام کے مسائل کی طرف جو ہے توجہ نہیں. 110 روپے کلو چینی بک رہی ہے، 75-80 روپے کلو آٹا بک رہا ہے، 200 روپے درجن انڈے بک رہے ہیں. دوائیاں جو ہے 500% دوائیوں کی قیمت جو ہے بڑھ گئی ہے. ہر دن جو گزر رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر وہ بھاری جمع گزر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے وہ عذاب کا لمحہ ہے، عذاب کا وقت ہے جو گزر رہا ہے اس وقت. مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. کون سا وعدہ ہے عمران خان کا جو پچھلے 2 سال میں پورا ہوا ہے؟ اس کے ساتھیوں نے اس کی معرفت اپنی جیبیں ضرور بھر لی ہیں. اربوں روپے کی ڈکیتی جو ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوئی ہے، دن دہاڑے ڈکیتی ہوئی ہے. عوام کی ڈکیتی میں ڈائریکٹلی سیدھا ملوث جو ہے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے چینی کی چوری میں پیسہ بنایا ہے، آج وہ بڑا چور جو ہے برطانیہ سے واپس آ گیا. چینی کا پاکستان گندم میں خود کفیل تھا، گندم امپورٹ کر رہا ہے، اس کی امپورٹ میں بھی پیسے بنائے جا رہے ہیں. جو دوائی 100 روپے کی تھی وہ 500 روپے میں بک رہی ہے. کیا اس تبدیلی کے لیے چلے جعلی چوری کے ووٹ ہی جو ہے وہی لے لیں؟ کیا اس تبدیلی کے لیے ڈالے گئے تھے چوری کے ووٹ، یا اس تبدیلی کے لیے کیا آپ خودکشیوں میں جو ہے وہ مجبور ہو گئے؟ کسان جو ہے سڑکوں پہ احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں، ان کو موت دی جائے. پرسوں جو لاہور میں ہوا، کوئی ایسا مسئلہ پی ٹی آئی کے ووٹر، ان کے اسپانسر، ان کے کفیل یہ بتا دیں کہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا اس کے کیا ثمرات ملے ہیں پاکستان کی عوام کو. پاکستان کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں، شہر کیا اس کے ثمرات ملے ہیں؟ بتائیں کیا ثمرات ملے ہیں؟ ان 72 سالوں میں پاکستان کی عوام کے اوپر اس سے بڑا مشکل وقت، اس سے بڑا اختلاف کا وقت نہیں آیا جو آج پاکستان کی عوام پہ آیا ہے. جب آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جب عوام کا ووٹ چوری کرتے ہیں، عوام پہ اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، تو پھر انجام یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز قابو میں نہیں ہے. میرا خیال نواز شریف کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو اقتدار نہیں چاہیے. 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ہے 3 دفعہ وزیر اعظم بن سکے. اللہ تعالیٰ کی اس پہ اتنی مہربانی ہے. آج بھی وہ لندن بیٹھ کے آپ کے ووٹ کی عزت کی بات کر رہا ہے. اس کا ذاتی بیانیہ نہیں ہے، اس کا بیانیہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بیانیہ ہے. اس کا بیانیہ اپنے اقتدار کا بیانیہ نہیں ہے، اس کا بیانیہ پاکستان کے عوام کی حاکمیت کا بیانیہ ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو اقتدار چاہیے تو اپنی غلط فہمی دور کر دے. وہ پاکستان کی عوام کا اقتدار مانگ رہا ہے. اگر کوئی یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کو روک لیں گے اپنے محبت والوں، اپنے محبت کرنے والوں سے،
اس میں کوئی دراڑ ڈال دیں گے, کوئی دیوار کھڑی کر لیں گے. وہ ایک مشرف بھی ہوتا تھا, وہ کہتا تھا میں نواز شریف کو نہیں آنے دوں گا. وہ کہتا تھا کہ میں 10 سال کے لیے اس کو باہر بھیجا. نواز شریف جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. نواز شریف آیا, نواز شریف آیا, شیر آیا, نواز شریف آیا, اس کا بھائی وزیر اعلیٰ بنا شہباز شریف. اور 2013 میں پاکستان کی عوام نے نواز شریف کو وزیر اعظم تیسری دفعہ بنایا. یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ اس کا کرم اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. جو مشرف جو ہے وہ رول گیا. نواز شریف آپ کی محبت کا مرکز ہے. نواز شریف پاکستان میں 1,40,00,000 ووٹ اس کو 2018 کے الیکشن میں پڑا, باوجود اس بات کے کہ RTS ڈاؤن ہو گیا. آج تو امریکن بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ RTS وہاں نہ ڈاؤن ہو گیا. وہ ٹرمپ بدلے یہاں پاکستان میں فون کر رہا ہے کہ تسی کی جیتا سی 2018 میں انہوں نے نہیں سوچتا کہ میں بھی جیت جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی قسمت میں پھر اقتدار لکھا ہوا ہے تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی طاقت اس کو اقتدار سے دور نہیں رکھ سکتی. لیکن اس کو اپنے ذاتی اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو غرض ہے آپ کے اقتدار سے, پاکستان کی عوام کے اقتدار سے, 22 کروڑ پاکستانیوں کے اقتدار سے. اس کو غرض ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان نے کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ جاگے, دوبارہ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ LOC کے اس پار جو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت ظلم اور استبداد کی چکی میں ٹک رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنا رشتہ پھر استوار کریں. اور اسلامی دنیا میں نہیں, ساری دنیا میں ایک دفعہ دنیا کو پھر بتایا جائے کہ ہندوستان جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ ہمارا, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور ہم اس آزمائش کے وقت اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں, اپنے بزرگوں کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ لوارث نہیں ہے, وہ بے سہارا نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ دفاع کرنی ہے. ہمارے اپنے حکمران کے شخص جو ہے دفاع کر دیا ان کے فوج کے ساتھ. ہمارے حکمران اپنے اقتدار کی دولت کے لیے اگر ان کا کاز بیچتے ہیں تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی محبت کو کشمیریوں کے ساتھ نہیں بیچیں گے. یہ محبت اس میں ابدیت ہے. یہ محبت جو ہے قیامت تک زندہ رہے گی, اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا, ضرور آئے گا وقت جو ہے جب پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہوگی, ووٹ کی عزت ہوگی. نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں اس کی آواز گونجے گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کا بیانیہ جو یہاں پہ بیانیہ ہے اس کی گونج جو ہے آپ کو سری نگر بھی سنائی دے گی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.
بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن بھی جلی ہے، تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن بھی جلی ہے۔ صاحب یہ پاکستانی قوم کے لیے یہ شعر ہے کہ وقت نے دی ہے تمہیں چارگری کی مہلت، وقت نے دی ہے تمہیں چارگری کی مہلت، آج کی رات مسیحا نفسان گرا۔ انتہائی واجب احترام جناب خواجہ ممتاز صاحب، پارلیمانی لیڈر پاکستان اسمبلی کے نواز، اور مولانا سجانی صاحب MNA، رانا لیاقت صاحب MPA، رانا عارف صاحب MPA، منشاء اللہ بٹ صاحب MPA، رانا اقبال صاحب، چودھری محمد اسحاق میرے بھائی وزیر حکومت، جناب خوش اختر سجانی صاحب MPA، سید شوکت علی شاہ صاحب وزیر حکومت، میرے بھائی جناب چودھری اسماعیل صاحب وزیر حکومت، جناب احمد رضا قادری صاحب وزیر آزاد کشمیر حکومت، ناصر ڈار صاحب وزیر آزاد کشمیر حکومت، توحید اختر صاحب سابق میئر سیالکوٹ، طارق سیانی صاحب سابق MPA، پرنٹ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، عزیزوں اور حاضرین کرام، میں محترم اپنے بھائی وزیر حکومت جناب چودھری اسحاق صاحب جو آج کی اس تقریب کے میزبان ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ 6 نومبر کے حوالے سے جسے ہم یوم شہدائے جموں کے نام سے یاد کرتے رہتے ہیں ہر سال، آج یہاں پر اس کی یاد میں انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ میں جو اسماعیل صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں اپنے تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں بیٹوں کا شکر گزار ہوں کہ جو اس تقریب میں شریک۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو وہ لوگ نہیں زندہ ہیں ابھی، لیکن ان کی اولادیں زندہ ہیں، اور یہ جس علاقے میں میں ہوں، میں نے یہاں تک 80% مہاجرین جموں مقیم ہیں، کہ 80% کے قریب یہاں پر مہاجرین جموں آباد ہے۔ لیکن یہ تذکرہ کرنے سے پہلے میں اہل سیالکوٹ، اس کے قرب جوار میں رہنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے دامن پھیلائے اور اپنے مظلوم بہن بھائی اور بیٹیوں کو پناہ دی اس پاکستان کے اس آزاد علاقے میں جو کشمیریوں کی منزل۔ ہم نے محترم خواجہ صاحب، ہم نے یہ فیصلہ سال 44 میں کشمیریوں نے، جب وہ کشمیر کے لوگوں نے سال 44 میں جب کہا تھا تشریف لے گئے کشمیر، حضرات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ سیالکوٹ کے راستے داخل ہوئے تھے جموں میں، اور پھر سری نگر بانہال کراس کر کے اور کوالے سے ہو کر راولپنڈی کی طرف سے واپس تشریف لائے تھے۔ ہم نے فیصلہ سال 44 میں کیا تھا قائد کے ساتھ، اور جس بات کا حوالہ محترم خواجہ صاحب نے دیا، لیگ کا قیام یہ فکر کے چھوٹے میں تھا 2010 میں، ہم نے اس رشتے کو مستحکم کیا کہ جو قائد اعظم نے قائم کیا تھا اور جس کا میاں محمد نواز شریف نے جو نبھایا یہ میں لیگ کا قیام اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک وہ جماعت جو پاکستان کی بانی جماعت ہے، جس کی قیادت نے پاکستان قائم کیا، اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا۔ پاکستان میں کچھ دن پہلے کوئٹہ جانا ہوا، اور میری خواہش تھی کہ میں جا کر جاؤں زیارت، اور جب میں زیارت پہنچا میں نے کچھ پڑھا تھا BBC پہ قائد اعظم کے آخری 60 دن، تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ قائد اعظم کو اس دور دراز جگہ پر کیوں بھیجا گیا، اور اس سڑک
تو مجھے 2.5 گھنٹے لگے. اچھی گاڑی تھی, نئی گاڑی تھی. میں پریشان تھا. وہ شخص جو بیمار 70 سال کا, اسے کیسے اس پر سفر کیا ہوگا اور اس کو کیوں رکھا گیا. یہ بدقسمتی رہی ہے ہماری پاکستان کی. آج مسلم لیگ کی قیادت بھی اسی طرح کے چیزوں کا شکار ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. آج قائد-اعظم کے سپاہی خواجہ صفدر کا بیٹا خواجہ محمد آصف غداروں کی اس لائن میں اس کو بھی شامل کر دے گا. اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو کہ الزام لگایا جا سکے کسی کا. یعنی جو لوگ انگریز کے مراد یافتہ, وہ آج قائد اعظم کے سپاہیوں کی اولادوں کو یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے. کوئی ہندوستان کے ایجنٹ نہیں ہے. میں پریشان ہوں اس حوالے سے. بھائی صاحب, میرا تصور ہے پاکستان کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ پاکستان سارے کا سارا مودی کا ایجنٹ ہے یا ہندوستان کا ایجنٹ ہے. پھر میں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اور یہ بحث بند ہو جانی چاہیے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے, وہی ان کے کرائے کے جو ان کے وہ ترجمان ہیں ان کا اپنا بند رکھیں. اور آج مودی بڑا خوش ہوگا ہندوستان میں, بی جے پی بڑی خوش ہوگی کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہمارے حامی ہیں, ہمارے دشمن جس کو سمجھتے تھے اس کے اندر. اس سے زیادہ کیا شرمناک بات ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے شاید خاقان واسطی صاحب کے دفتر میں بھائی صاحب نے مجھ سے کہا کہ واسطی صاحب یہ سڑکیں خون کشمیری کو خون سے رنگین تھی. یہ سڑکیں 2.5 لاکھ مسلمان کا قتل عام کیا RSS کے گنڈوں نے, جن کی آج پھر ہندوستان کے اندر حکومت ہے. مہاراجہ پٹیالہ کی فورسز, مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز, اور 27,000 کے قریب خواتین اور بچوں کو پکڑ کر لے گئے. یہ پاکستان صرف مشرقی پنجاب میں 55,000 مسلمان ہوتے ہوا ہوئے آپ کی میری ماں بہن بیٹی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو نئی نسل بیٹھی ہے اس کو, وہ کسی نے کہا تھا نا, سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں, سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر وہ پیڑ لگانے والے ہیں. ریشن ارار کہتے بولے تیوری غلام عباس خان کی اپنی بیٹی ایک ہندو نے اغوا کر لی, انہیں انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس نہیں لیتا جب تک میری باقی بیٹیاں واپس نہیں آ جاتی. بھائی صاحب اس مرد حریت کی بات انہیں مجھے آج راستے میں شوکت علی شاہ صاحب ہمارے وزیر ہیں, ہمارے بہت جید سیاسی رہنما سید شاہ صاحب کے بیٹے ہیں سید عبداللہ شاہ آزاد کے, یہ کہنے لگے کہ جو غلام عباس بیمار تھے اور سردار ابراہیم خان گئے, ان سے کہا کہ چوہدری صاحب یہ مکان جو ہے یہ اعلان کروا لو اپنے نام پر. پنڈی میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو کہا کہ میرے بھائی کشمیری مہاجر ابھی بھی در بدر ہیں اور میں اپنے نام پر مکان اعلان کروں یہ ممکن نہیں ہے. ایسی قیادت کی گزری ہے. اور جن کو قائد اعظم نے اپنے جانشین کا خطاب دیا تھا سال 44 میں سری نگر جلسے سے, یہ ہم اس میراث کو ہم سنبھالیں گے اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی. مجھ پر الزام لگایا غداری کا اور اس کا بغاوت کا, تو میں نے ٹی وی پر یہی کہا کہ میرا پاکستان سے رشتہ زیادہ مضبوط ہوا, کمزور ہوا, زیادہ مضبوط ہوا پاکستان کے لیے. ہم ہر نظام میں پاکستان کے لیے جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا کیریکٹر مجھے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5-6 نومبر قدر اور جس دن سے بسوں میں بھر کر لوگوں کا قتل عام کیا گیا, یہ تبھی جو ہے یہ کشمیری میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خون سے لبریز تھا. آج اگر ایسے جو کشمیر پوری پاکستان کا حصہ ہوتی تو دریائے چناب کا ایک قطرہ بھی ہندوستان کو نہیں جا سکتا. یہ بدقسمتی ہے. یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ جنہوں نے کرنا تھا وہ یہ کر نہ پائے. بدقسمتی ہے.
परसों भी सोच रहा था कि हम कश्मीर की दुश्मनी में रोना ही है। हम 13 जुलाई को रोते हैं शोधाए श्रीनगर को याद करते हुए, उन 22 कश्मीरियों को जिसके बारे में उसके चीफ सेक्रेटरी ने लिखा, वेकफील्ड ने कश्मीर का मजाक उड़ाता था महाराजा हरि सिंह। उस अपनी किताब में लिखा 50 years of service in India, एक कश्मीरी नहीं था जिसकी पीठ पे गोली लगी हो, सारे कश्मीरी में गोली लगी थी। और एक कश्मीरी जब वो उसका दम पड़ रहा था, उस वक्त शेख अब्दुल्ला के गोद में अपनी जब उसकी जान आफरी निकल रही थी, उसने कहा शेख साहब हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बाप की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती के साथ सियासी क़यादत की गलतियों से आज 73 साल हो गए हम ये कर्जे को भूल रहे हैं। जैसे आप वर्किंग बाउंड्री पर बैठे हुए दलेरी के साथ ख्वाहिश साहब कहते थे, होती है फायरिंग, फिर घरों से निकल आते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है 6,10,000 जो है वो आज़ाद कश्मीर के बशिंदे जो है वो भारतीय जुल्म सितम का निशाना बने हुए हैं आपके यहाँ भी। तो ये ख्वाहिश साहब ये कश्मीर का अज़म अल्लाह का फजल करम, पाकिस्तान के साथ इनकी जो कमिटमेंट है ये वो ताकत इनको फराहम करती है। हमने अब 5 अगस्त को भी रोना है, 6 नवंबर को भी हम रोते हैं अपने प्यारों को याद करते हुए। और मैं ये समझता हूँ बेइज्जती के साथ मैं कोई इसमें सियासी मुखालफत की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा, बल्कि कश्मीर और पाकिस्तान की हैसियत से बात करता हूँ कि 5 अगस्त के बाद कश्मीरी जिस रद्द-ए-अमल के ख्वाहिशमंद थे पाकिस्तान की हुकूमत से, या मैं उसको PTI की हुकूमत कहता हूँ, वो कश्मीरियों को रद्द में देखने में नहीं मिला। हिंदुस्तान खुद ही एक स्टेप उठाता हुआ, एक कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और हम बदकिस्मती के साथ या कोई किसी को गद्दार करार देता है, किसी को कोई चोर, किसी को कोई डाकू, हम किस मुसीबत का शिकार है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा भी था मुजफ्फराबाद कि इसको छोड़े। हम ये नहीं कहते कि जिससे कोई चोरी की उसको न पकड़े, लेकिन ये मजबूरी तौर पर इस तरह ये विच हंटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये न करें, ये नुकसान होगा मुल्क का और हो रहा है। इसलिए मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जहां हमारी लीडरशिप बैठी, हमारे कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, पंजाब असेंबली के मेंबरान, कल मैं पिंडी में था फैजाबाद, जहां तहरीक आज़ादी कश्मीर के दाई रिश्तेदार चौधरी गुलाम अब्बास खान साहब की उनके मज़ार की तोसी के लिए हम वहाँ पर एक मजलिस हमने मुनक़्क़िद की हुई थी। हम कल वहाँ थे और उससे ये वसीयत की कि मुझे सरज़मीन पाकिस्तान में मदफून करना, दफन करना है, मुझे आज़ाद कश्मीर में नहीं, ना ईमान का दफन करना, यही दफन करना है। ये कायद जानसार साथी रईस कायद मिलत गुलाम अब्बास खान की पाकिस्तान सख्त पिटवट का अमली नमूना है। और इंशाअल्लाह ताला रियासत जम्मू कश्मीर के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर जैसे यहां पर है, बिल्कुल साथ साथ है लाइन ऑफ कंट्रोल के, यहां से भी 2 किलोमीटर दूर है, फौज से भी आगे उनके घर है। हम फौज के हमरा हिंदुस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करेंगे और दुश्मन को इस आज़ाद कश्मीर की, इस कश्मीर की जो है, इस जो बस्ती, जो सरजमीन, इसमें तबाह बर्बाद करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क़यादत का वजूद जरूरी है जो बदकिस्मती के साथ जिस शख्स ने एटमी धमाके किए, जो शख्स ये जो पाकिस्तान में जो नए टैंक बने अल खालिद,
یہ جس نے کام شروع کیا، جس نے GF-17 کا یہ پروجیکٹ شروع کیا، آج اس کو پاکستان کا مخالف گزارا جا رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو اللہ نے اٹھا لیا پہلے، پتہ نہیں اس شخص کے ساتھ کیا کرتے لوگ، بے شمار واقعات ہیں اس ملک کے اندر ایسے ہوئے۔ اقتدار اندھا کر دیتا ہے انسان، اقتدار کی خواہش اندھا کر دیتی ہے، لیکن پھرکوں میں بھگتتی ہیں۔ پاکستان پچھلے 73 سال سے جو ہے وہ ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، کبھی ماشاءاللہ ہے، کبھی ٹیکنوکریٹ ہیں، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، یہ اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ سال 1946 میں جب ہندوستان کے اندر الیکشن ہوئے، جس کو قائد اعظم نے قیام پاکستان کی شرط قرار دیا تھا، ایک ہی نعرہ تھا پورے ہندوستان کے اندر لیگ کے کارکنوں پر، اس کے یوتھ کے کارکنوں پر، MSF کے کارکنوں پر، کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ 46 میں اور 47 میں پاکستان بنا۔ پاکستان ایک مکمل جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس کی ترقی یہ جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے۔ غیر جمہوری ادوار میں ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اصل پاکستان تو ہم سے چلا گیا، جس میں معاشرتی پاکستان کرتے تھے، وہ اصل پاکستان اکثریت، لیکن غلط فیصلوں سے، اقتدار کی خواہش سے، اقتدار میں آنا اور چمٹے رہنا ملک کو 2 لفظ کر دیا۔ یہ کہا گیا یہ بنگالی بوجھ ہے۔ آج جو مشرقی وہ بنگال جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ ہم سے آگے ہے، ہر معاملے میں ہم سے آگے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ ایوب خان کو بڑا ہیرو بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کی 2 لفظ ہونے میں ایک بنیادی کردار اس شخص کا، بڑی تعمیر و ترقی۔ وہ ایک کرنا فلی پیپر میں لگائی مشرقی پاکستان میں گاجی گولڈن میرا ہے، یہ فراری دور 10 سال ترقی کا، یہ جمہوریت سے قائم رہے۔ اور خاص صاحب ہم کشمیری، آپ کو یقین دلاتا، میری جماعت آپ کو یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، ہم اس کے سپاہی ہیں۔ اور ہم نے ثابت کیا، آپ کے شاید علم نہیں کہ بڑے دباؤ پڑتے ہیں حکومتوں پر، والا صاحب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم میاں نواز شریف کا، مسلم لیگ کا اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ آزاد کشمیر نہیں گرنے دیں گے۔ تو میں آپ کا سب کے شکریہ اور چند نعرے لگاؤں گا، اس کا ضرور جواب دیں جو یہ بطن بورڈوں سے بھی آگے جائے۔ اسلام، زور سے لگائے میرے بھائیو، کیا ہو گیا آپ کو؟ اسلام، پاکستان، پاکستان، مسلم لیگ، محمد نواز شریف، تحریک آزادی کشمیر، شہدائے جموں۔ ایک بات رہ گئی کہ حالات سے حکومت اپنے بجٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے MLA کے جو مہاجرین کی نشستوں پر جو منتخب ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو گورنمنٹ فنڈ میں بھرپور حصہ دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے یہ کام قائم کر سکیں۔ ایک بات میری سارے بھائی غور سے سن لے، کھانا بنا ہوا ہے، آپ کی منت ہے جتنی دیر پہلے بیٹھے ہیں، 10 منٹ کی بات ہے، کھانا آپ تک کون دیتا ہے؟ کھانا کھا کے میں تمام لوگوں کا اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، قائدین سے بھی معافی چاہتا ہوں، شاید کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو، پرنٹ میڈیا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو تو سب دوستوں سے معافی چاہتا ہوں۔